بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ٹرمپ واقعی پاگل ہو گیا ہے، بوکھلا گیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ بہت سے لوگ بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، خاص کر آج کل کے تناظر میں جب امریکہ نے دوبارہ ایران پہ حملے شروع کر دیے۔ پیارے دوستوں، سجنوں، متروں، ساتھیوں، گرانو ملگروں، کامریڈز، امیگوز، ڈیئر فرینڈز، تو آج کل ہو رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا امن کا تقریباً 15-16 دن پہلے سوئٹزرلینڈ میں، ٹرمپ صاحب نے اس کے پرخچے اڑا دیے، اس کو تار تار کر دیا، اور اس کے اوپر اس نے ریزن یہ دیا کہ ایران نے حملے شروع کر دیے ہیں انٹرنیشنل شپنگ کے، جو اپنا ہرموز اسٹریٹ آف ہرموز میں، اس پہ۔ اگر آپ اس معاہدے کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایران ہی جو ہے وہ اگلے 60 دن تک کنٹرول کرے گا، گو کہ وہ ان سے ٹول نہیں لے گا، یعنی فیس نہیں لے گا، لیکن ایران کی مرضی سے ہی جہاز گزریں گے۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، جسے ہم 2 نمبری کہتے ہیں، کہ یہ جو جس سے انٹرنیشنل سپریشن سکیمز کہتی ہیں، جس ایک طرف سے جہاز آتے ہیں دوسری طرف سے جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایران کی جو بندر عباس بندرگاہ ہے وہاں کے قریب ہے۔ تو انہوں نے جو عمان کے ساتھ روٹ تھا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ایران کی مرضی کے بغیر۔ تو ایران کو تو تب چڑھنی تھی، تو اس نے اس کو جو ہے نا شدید خلاف ورزی سمجھا اس کے، اور اس نے جہازوں کو ٹکایا، جس میں کہ ایک قطر کا جو گیس کیریئر ہے، LNG کیریئر، اس کو بھی لگا ہے، ایک سعودی سپر ٹینکر کو بھی مارا ہے اس نے، اور میرے خیال میں وہ حق بجانب تھا ایران کے، کوئی بھی شپنگ اس کی مطلب منشا کے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اس چیز کو پریٹیکسٹ بنا کے امریکہ نے 2 دن مسلسل بمباری کی، اور یہاں تک کہ جو بوشہر ہے اس شہر میں جہاں پہ اس کی نیوکلیر تنصیبات ہیں، سویلین تنصیبات جو ہیں، وہاں تک امریکہ نے اٹیک کیے، 80 سے 50 حملے کیے، اور وہ برج بھی اڑا دیا جو کہ روس کو ملاتا تھا ایران سے۔ ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے، اور تقریباً 90 کے قریب اس نے اسٹرائکس کی ہیں، ڈرونز اور بیلسٹک میسائل مارے ہیں، خاص کر کویت پہ جو ایک امریکہ کا جسے خفیہ اڈا کہا جاتا، جہاں سے اس کی ڈرونز اڑا کرتے تھی، اس کے اوپر مارا ہے، بحرین میں مارا ہے، اور یہاں تک کہ جارڈن اردن میں جو اڈے تھے وہاں پہ بھی اس نے اٹیک کیا ہے۔ ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کی بات نہیں مانی گئی اور اس پہ حملے جاری رکھے گئے تو پھر اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ پر ہوگی۔ اب اس کا آگے بنے گا کیا؟ جو میں جس تناظر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، اب امریکہ کے پاس 3 چوائسز ہیں، یا تو وہ واپس آ جائے امن کی طرف، جس کا کہ ابھی امکان نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ اتنا بڑبولا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ جو ہے نا وہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ خاص کر ابھی اس نے ایرانیوں کو کہا ہے اسکمز، مطلب اسکم کہتے ہیں انتہائی گھٹیا ذلیل چیز کو، مطلب جو گندگی ہوتی ہے نا، مطلب گندی جگہ، اس کو اس طرح کے لوگوں کو اسکم کہا جاتا ہے۔ اور اتنے بڑے عہدے پہ رہ کے اور اتنی بڑی قوم اور سویلائزیشن کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا، وہ جو ہے نا اس کی اپنی ذہنی پستی کا جو ہے اظہار ہوتا ہے اس سے۔ دوسرے سے پہلے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایرانیئنس کو باسٹرڈ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے باسٹرڈ ایک انتہائی گندا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو۔ تو اس کا ایرانی جو ہے نا وہ بہت سلجھی ہوئی قوم ہے، تو وہاں پہ ان کی سوشل میڈیا پہ اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ باسٹرڈ جو ہے نا وہ کہاں پہ مطلب پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ میں 41% بچے ایسے ہیں جن کا باپ نہیں ہوتا، اور کچھ ریاستوں میں تو 55 سے 60% تک ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب خود ٹرمپ صاحب کو اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کس کو مخاطب ہونا چاہیے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو کہ ابھی ان کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ جو ہے جو ابھی جو جنگ شروع کی ہے تو اس کو روکے، واحد واپس جو ہے نا آ جائیں امن کی طرف، تاکہ صورتحال بہتر ہو، جس کا امکان کم نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس رفتار سے یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، ٹٹ فور ٹیٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ جاری رہے، ایک مطلب 2-4 اس نے اٹیک کیے، 1-2 میسائل اس نے مارے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ چلتی رہے، جس کا کہ زیادہ امکان ہے کہ اسی طرح رہے گا۔
تیسری چیز یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انتہائی شدید بمباری کرے اور جو کھارگ آئی لینڈ ہے جزیرے اس کے اوپر قبضہ کرے جہاں سے 90% تیل اس کا جاتا ہے اور فوجیں اتارنے کی کوشش کرے، جو کہ ایک خطرناک آپشن ہے، لیکن اس کے پھر نتائج بھی بہت خوفناک ہوں گے۔ اور بقول عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ایران کے، اس نے کہا جی آئیں کریں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو تینوں آپشن امریکہ کے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، سٹاک مارکیٹ پورے دنیا میں نیچے آنی شروع ہو گئی ہے، اور امریکی عوام جو ہے نا سخت بیزار ہوئی ہے، کیونکہ ان کے لیے اشیاء خورد و نوش مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں 2026 نومبر میں، اس سال کے آخر میں، تو اس میں پکا امکان یہ ہے کہ ریپبلکن جو ہے وہ سینٹ میں بھی میجورٹی ہار جائیں گے اور ہاؤس میں بھی ان کی میجورٹی نہیں رہے گی۔ اس سے بھی شدید کبھی امکان یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا مواخذہ کیا جائے، ان کو پیچھ کر کے ہٹایا جائے، جو کہ بڑی مطلب یہ اس میں بڑی ڈیبیٹ چل رہی کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا پاگل شخص جس کے ہاتھ میں مطلب جو صبح کو کچھ کہتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، رات کو وہ جنگ کی بات کرتا ہے، ایک دن وہ کہتا ہے ایرانی بہت اچھے قوم ہے، جری قوم ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، سوچ والے، اگلے دن ان کو اسکم کہتا ہے۔ اب اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس بندے کا کہ یہ اس کا سر کہاں ہے، پیر کہاں ہے، بیسیکلی یہ سٹیا گیا، اور اس کی بھی وجہ جو ہے وہی ہے کہ کبھی بھی نتن یاہو یہ نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ امن ہو جائے۔ یہاں پہ امن ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان اس کا ہونا ہے، کیونکہ اس کے اپنے بھی بہت سارے کیسز کھلے ہوئے ہیں، اور اگر امن ہو جاتا ہے خطے میں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی امریکہ کی، مطلب امریکہ وہ کہ سپر پاور ہے رہے گا، لیکن اس میں اب وہ جو ایک حیثیت ہوتی ہے وہ حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ ایران جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں ریجنل پاور کے طور پہ ابھر کے آئے گا۔ گلف آف ایڈن نیچے جو ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں باب المندب ہے، وہ بھی بند ہو جاتا ہے، اپنا ہرموز بند ہو جاتی ہے، تو یہ تقریباً 33 سے 35% ورلڈ کا جو ٹریڈ ہے ختم ہو جائے گا، اور یہ اگر ختم ہوتا ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا وہ ٹرمپ صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن اب کیا کریں، اس کو نتن یاہو صاحب بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے نا ختم کرو، کام ختم کرو۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ اگلے 4 سے 6 ماہ کے لیے اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی، تو ڈپینڈنگ اپون کہ باقی ممالک کس کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ شفٹنگ ہو رہی ہے، اور اب چین اور روس بھی جو ہے نا وہ اس ریجن میں کافی طور پہ اندر آ چکے ہیں، جو کہ امریکہ کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہوگی۔ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔